خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیمی ایمینول اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ناقابل یقین۔ ہم آپ کو آج کے اس نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ پاسٹر شرجیل خان صاحب ہیں۔ پاسٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو سسٹر۔ پاسٹر صاحب، ہمارے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہم ہمیشہ خدا کے کلام کے عظیم بھیدوں کو آپ کے ساتھ سیکھتے ہیں، جانتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ پاسٹر صاحب، آج ہم مزامیر کے بارے میں سیکھنے جا رہے ہیں۔ میرا آپ سے یہ پہلا سوال ہے کہ کیا مزامیر بھی سائنس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ شکریہ سسٹر۔ اس میں بہت ہی جو ہے وہ زبردست باتیں سائنسی اعتبار سے موجود ہیں، اور مزامیر میں اگر صرف یہ کہا جائے کہ صرف سائنسی باتیں ہیں تو یہ بھی اس کے ساتھ ایک تھوڑی زیادتی والی بات ہوگی۔ درست۔ مزامیر کی کتاب زندگی کے تقریباً تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے، اور اس میں 150 مزامیر ہیں جو زندگی کے ہر شعبے کو ٹچ کرتے ہیں، اور ان میں آپ ادب لے لیجئے، اس میں سائنس لے لیجئے، اس میں فلسفہ لے لیجئے، اس میں سیاست ہے، اس میں مذہبی پہلو ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں دنیاوی زندگی بسر کرنے کے معاشرتی آداب ہیں، یہ سب باتیں اس میں موجود ہیں۔ یعنی ارادہ اس میں موجود ہے، ارادہ کس طرح سے انسان کر سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کیا بولتا ہے، یعنی اس کے قول کے بارے میں ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، یعنی اس کے کردار کے بارے میں باتیں۔ ٹھیک۔ یعنی ارادتاً، قولاً اور فعلاً، یہ تینوں پہلوؤں کو یہ مزامیر جو ہیں وہ دیکھتے یا اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ تو سائنسی اصطلاحات یا سائنسی اصطلاحات کے بجائے اس میں توجیحات جیسے بولا گیا وہ ضرور موجود ہیں۔ یہ سائنس کی کوئی درسی کتاب تو ہے نہیں، لیکن اس میں سائنسی مضامین موجود ہیں، اس میں سائنسی پرنسپلز موجود ہیں، یعنی اصول موجود ہیں جن کی بنیاد پر سائنسی قوانین بنتے ہیں، جس نے معاشرتی زندگی کو بہت ہی آسان بنایا اور اس کو بہت فائدہ بخشا ہے۔ بہت سے ایسے ہماری ایجادات جو سائنس کی ہیں وہ اس سے لی گئی ہیں مزامیر میں سے، ان کے قوانین بنا کر اس میں سے اصول نکالے گئے اور ان کو دیکھا گیا، ان کو پرکھا گیا، جانچا گیا، تو اس کے بعد اس پر سائنسی قوانین بنے۔ یعنی ایسٹرو فزکس کی بات اگر کی جائے، جو ماہرین فلکیات ہیں وہ ان مزامیر میں بہت سی ایسی باتیں بیان کرتے یا تلاش کرتے ہیں جن کو ہم عام انسان ہونے کے ناطے ویسے سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے یہ سائنس کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والی کتاب ہے، اور اس میں بہت سی ایسی سائنسی توجیحات موجود ہیں جن کو ہم جان کر اپنی زندگی کو آسان اور سہل کر سکتے ہیں، اور کہ یہ سائنس کے وہ پہلوؤں بیان کرتی ہے جس کے ذریعے ہم خدا کی اور قربت اور نزدیکی سمجھ پائیں گے، اور ہم مزید خدا کے نزدیک ہو سکتے ہیں۔ ان میں وہ سائنسی توجیحات موجود ہیں، وہ سائنسی قوانین کہہ لیجئے موجود ہیں کہ آپ خدا کو اور بہتر طور پر سمجھ پائیں گے۔ بالکل۔ کیونکہ کسی بھی مضمون اور کسی بھی کہہ لیجئے سائنس کی بھی بہت سی شاخیں ہیں، اور سائنس لفظ کے معنی بھی علم ہے، جاننا ہے، اس کے معنی ہے ٹو نو، اور اسی سے نالج بنا۔ تو سائنس کسی بھی قسم کی ہو، اگر وہ آپ کو خدا کے نزدیک نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سمجھنے یا اس کو سائنس کو جاننے کا نظریہ یا طریقہ کار درست نہیں ہے۔ صحیح۔ اور وہ سائنس بھی صحیح نہیں ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے اس کی بنیاد کھوکھلی ہے اگر وہ آپ کو خدا کے نزدیک نہیں کرتی۔ میں اس کی ایک مثال میتھمیٹکس سے لیتا ہوں۔ اگر میتھمیٹکس کی بات کی جائے، ریاضی یا حساب کی بات کی جائے، اگر وہ آپ کو خدا کے نزدیک نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو صحیح سے سمجھا ہی نہیں۔ تو سبب یہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے اندر جو اپنی قبولیت ہے، ہمارے اندر جو کیپیسٹی ہے، جو صلاحیت ہوتی ہے کہ ہم کتنی چیزوں کو سمجھ پائیں، ہماری سمجھنے کی صلاحیت، وہ جب تک درست جگہ پر نہیں فٹ آتی اس وقت تک ہم ان تمام مضامین کو ہم کیا ہے عام یا عمومی نظر سے دیکھتے ہیں۔ درست۔ اس لیے جب مزامیر کی کتاب کو دیکھا جائے، زبوروں کی کتاب کو دیکھا جائے، تو اس کو جب سٹڈی کیا جائے تو اس کو خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے یہ پہلے نظریہ بنانا ضروری ہے، یہ ہماری تھنکنگ ہونا چاہیے۔ صحیح۔ تو یہ ہمارے ارادے کو بھی درست کرتی ہے، پھر ہمارے اقوال کو درست کرتی ہے، اور پھر افعال کو درست کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی تھنکنگ، اور پھر اس کے بعد جو ہے ورڈز ہیں، اور پھر ڈیڈز ہیں۔
ٹھیک ہے. تو ان سب معاملات کو یہ درست کرتی ہے جس کی بنیاد پر معاشرہ یا بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک زبردست مشعل راہ ثابت ہو سکتی اگر ہم اس میں سائنسی اصطلاحات یا توجیحات تلاش کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ اگر سائنس پڑھتے ہیں تو ہم خدا کو اور اچھے سے جانتے ہیں، اور سائنس اور خدا کے کلام کی دوری بالکل نہیں ہے. پاسٹر صاحب، پہلا زبور بہت ہی خوبصورت زبور ہے، اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں بڑا ہی سکون محسوس ہوتا ہے. آپ اس میں سے بتائیے ہمیں کہ پہلے زبور میں کیا سائنسی توجیحات ہیں؟ شکریہ. اس میں دیکھیے کہ یقیناً پہلے تو میں اس سوال کی بات کر لوں کہ جو آپ نے کہا کہ وہ مائیں جب بچوں کو سائنس پڑھاتی ہیں یا وہ ان کے بچے سائنس پڑھتے ہیں تو سمجھتی ہیں کہ وہ خدا سے دور ہو رہے ہیں. تو پھر بنیاد کی بات ہے، بیسک بات، آپ نے بچوں کو کیا سکھایا ہے؟ درست. کیا آپ نے ان کے اندر یہ صلاحیت، یہ اسکل، یہ مہارت پیدا کی ہے کہ وہ جب بھی کوئی مضمون پڑھیں تو خدا کی نزدیکی تلاش بھی کریں؟ درست. یہ صلاحیت جب تک آپ اپنے بچوں کو نہیں دیتے تو پھر وہ اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں وہ سیکھیں گے. صحیح. اور انسان کا دل، بچے کا ہو یا بڑے کا، میں سب کی بات کر رہا ہوں، تو انسان کا دل سب سے زیادہ بری صلاحیں دینے والا ایک جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے. وہ ایسی کاؤنسل ہے جو دل سے نکلتی ہے، وہ موسٹلی وہ بری ہو سکتی ہے. صحیح. کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ اپنے ذاتی فوائد کو سامنے رکھ کر آپ دل کی باتیں مانتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس بنیاد پر آپ خدا کی نزدیکی شاید ہی حاصل کر پائیں. صحیح. اور جب تک یہ بچوں کو ہم یہ سکلز نہیں دیں گے، یہ سافٹ سکل ہے، یہ ہارڈ سکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب تک ہم بچوں کو یہ صلاحیت نہیں دیتے، جب تک ہم ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں کرتے، یہ مہارت پیدا نہیں کرتے کہ وہ ہر معاملے یا مضمون یعنی سائنس یا دوسری سائنس ان کو خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھتے، وہ کبھی بھی خدا کے نزدیک نہیں جائیں گے. پاسٹر صاحب، مختصر سی بات، مختصر طور پر بتائیے کہ کس طرح سے جو ہم ان کو یہ صلاحیت دے سکتے ہیں کہ وہ خدا کی قربت ہر ایک چیز میں حاصل کریں یا سمجھ سکیں. ماں باپ کا جو ہے وہ ایک نمونہ ہے. درست. وہ نمونے کو دیکھ کر بچے جو ہے وہ ہر چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور قبول کرتے ہیں. صحیح. تو جب تک وہ ان کو اپنے کال سے اور اپنے کردار سے یہ نہیں سکھاتے صحیح کہ وہ ہر معاملے میں خدا کو عظمت دیں یا اولیت دیں، صحیح، تب تک ان میں یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی. پہلا یا زبور نمبر 1 اس پر آتے ہیں. صحیح. تو اس میں ایک جو ہے وہ پیرالل سٹرکچر ہے، اور وہ پیرالل سٹرکچر کیا ہے؟ اس کو آپ میتھمیٹیکلی بھی لے سکتے ہیں، آپ اس کو لٹریچر پر بھی لے سکتے ہیں. اس میں لٹریری بہت زبردست ہے، یعنی کہ ادب، اس میں بہترین ادب موجود ہے. لیکن پہلے زبور میں ہم خاص جو سائنسی باتیں تلاش کرتے ہیں وہ ہے معاشرتی سائنس، سوشل سائنسز کی بات ہوگی. صحیح. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کی جو دوسری سائنس ہے، جو جنرل سائنسز ہیں، ان کی بھی بات اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اور سوشل سائنس میں اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ 2 قسم کی شخصیات کا پیرالل سٹرکچر بتایا گیا. اس میں ان کا تقابلی جائزہ پیش کیا گیا، کمپیریزن آپ کو دیا گیا. ایک ہے رائچیس یعنی کہ صادق یا راستے باز، اور دوسرا ہے ان رائچیس یعنی شریر جو راستے باز نہیں ہے. یعنی نیک اور بد کا فرق اس میں جو ہے وہ آمنے سامنے رکھ کے بتایا گیا. ٹھیک ہے. اب اس کا آغاز بھی بتایا گیا، پھر اس کا جو ہے وہ اعمال بتائے گئے، اور پھر اس کے کانسیکوینسز یا نتائج ہمیں بتائے گئے. دونوں کے بارے میں، دونوں کی زندگیوں کے، نیکی یا نیک شخص کے یا بد کے، دونوں کے بارے میں بیان کیا گیا. اور پہلی آیت سے ہی اس کا کام شروع ہوتا ہے. مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا. یہ اعمال کی بات ہو رہی ہے. بالکل صحیح. اس نے چلنا ہے تو اعمال شو کرنے، اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، یعنی ان کی کاؤنسل ہے. ابھی اس میں جو ہے وہ کھڑے ہونے کی بات ہے، اب اس نے جو ہے وہ کچھ سوچنا ہے اور بولنا بھی ہے. صحیح. لیکن جو پہلا کام ہے وہ اینڈ میں بتایا گیا ہے، جو سب سے پہلا کام، اور جو آخری کام تھا وہ سب سے شروع میں بتایا گیا. ٹھیک ہے. اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. جو شخص
اس کاؤنسل میں نہیں بیٹھتا جو ٹھٹھا باز ہیں، جو سکونفل ہیں. سکونفل وہ لوگ ہیں جو اچھائی کو دیکھ کر اس کا مذاق بناتے ہیں. اچھے کام کو دیکھ کر جو برا کہتے ہیں وہ سکونفل ہیں، وہ ٹھٹھا باز ہوتے ہیں. اور ان کی توجہ ہمیشہ نکتہ چینی پر ہوتی ہے. نکتہ چینی اچھی بات ہے، تنقید برائے اصلاح ہو تو درست ہے. ہاں، تنقید ہو یا تنقید برائے جو ہے وہ تخریب ہو تو وہ بھی غلط ہے. درست. اس بنیاد پر ان کو ٹھٹھا باز اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ تخریبی صلاحیت کے مالک ہیں. صحیح. اور ان کی اپنی عادات جو ہیں وہ صرف کیا ہیں، ان کے دل سے یہ ٹھٹھا بازی نکلتی. ٹھیک ہے. بات پھر دل کی آ رہی. جی. تو ہارٹ جو ہے وہ سائنٹیفکلی یہ تمام جو ہے وہ ہماری سوچ اور صلاحیتوں کا مرکز ہے. صحیح. برین از ناٹ دا ہیڈ کوارٹر، ہارٹ از دا ہیڈ کوارٹر. انسان کے قول اور فعل کا جو مجموعہ جہاں سے شروع ہوتا ہے یا ذخیرہ جو ہے وہ ہارٹ سے شروع ہوتا ہے. سائنس اس بات کو ثابت کر چکی ہے. برین کیا ہے، اس کو انٹرپریٹ کر کے جو ہمارے دل سے خیالات اوپر جاتے ہیں یا جس پر ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے باڈی نے، دماغ ان کو آرڈر کو تھرو کرتا ہے ہماری باڈی کے مختلف پارٹس میں، کرنٹ کی شکل میں، کرنٹ ویوز کی شکل میں. تو جب تک آپ کچھ درست سوچتے نہیں ہیں تب تک آپ درست عمل نہیں کرتے. آپ کا دل جو ہے وہ خیال نکالے گا. یعنی میں اس کی مثال بہت سادہ سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ بچوں سے پیار کرتا ہے. جی. یعنی اپنے بچوں سے ہر کوئی پیار کرتا ہے. تو جب بچے بری حرکت کرتے ہیں، بری سے بری حرکت بھی کریں، تو کوئی بھی شخص اپنی اولاد کو قتل نہیں کر ڈالتا. کبھی بھی نہیں. کوئی نہیں کرتا. یعنی ریئر کیسز ہیں اور وہ بھی جو ہے وہ نارمل سچویشن میں نہیں ہوتے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو یعنی نارمل لوگ جو ہیں وہ قتل نہیں کریں گے. تو ریزن کیا ہے؟ ان کے دماغ نے فیصلہ بعد میں کیا ہے. ان کے دل میں یہ بات پہلے سے ٹھہرا رکھی ہے ان کے دلوں نے کہ بھائی ہم نے انہیں مار نہیں ڈالنا، یہ ہماری اولاد ہیں. صحیح. تو دل سے جو ہے وہ یہ خیال آلریڈی ایک ڈیولپ ہوا، یہ سوچ پیدا ہوئی کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. دماغ نے پوری باڈی کو آرڈر کیا کہ بچے کو جو ہے وہ جھڑکو یا مار پیٹ کر کے تو اس کو سمجھا دو. تو یہ دل سے یہ بات نکلی، یہ ارادہ ہے. صحیح. تو اسی طرح سے جب ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ بھی دل میں بات موجود ہے، وہ پھر دماغ میں آتی ہے، پھر باڈی پر اس کا اثر ہوتا ہے اور پھر ہمارے جو آرگنز ہیں وہ اس میں کام کرنا شروع کرتے ہیں. صحیح. تو یہاں پر بھی یہی بات کہی گئی. اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. ٹھٹھا باز جو ہے انہوں نے دل سے یہ بات سوچ رکھی ہے کہ ہم نے ٹھٹھا بازی کرنی ہے، ہم نے اچھائی کو برائی کہنا ہے، ہم نے اچھائی دیکھ کر بھی اس کا اپوزٹ یا نیگیٹو پہلو لوگوں کو بیان کرنا ہے. یعنی میں ایک جنرل مثال دیتا ہوں کہ اچھے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کو دیکھ کر اگر انڈر ڈیولپڈ کنٹریز یا نان ڈیولپڈ کنٹریز، غیر ترقی یافتہ ممالک یا ترقی پذیر ممالک، وہ ترقی یافتہ ممالک کو دیکھ کر کہیں کہ ہمارے ملک ویسے ہو جائیں، لیکن انہوں نے تو ہماری صلاحیتیں اپنا لی ہیں، انہوں نے ہمارے جیسے انداز و قوانین اپنا لیے، تو اس وجہ سے یہ ترقی یافتہ ہو گئے. ہم ان کی اچھائی کو دیکھ کر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ہماری چیزیں اپنا لی. تو بھئی یہ اچھائی، یہ اعمال، یہ آپ سے چھین کیسے کوئی سکتا ہے؟ آپ بھی ان پر عمل کرنا شروع کر دیں، آپ بھی ویسا سوچنا شروع کر دیجئے، آپ بھی ویسی تعلیم حاصل کیجئے تاکہ آپ کے حالات بھی ویسے ہو جائیں. جی کاش کہ وہ لوگ ہمارے جیسے ہو جائیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جیسے آپ کی جو ہے وہ ملک کی حالت ہے ترقی پذیر یا جو ہے وہ غیر ترقی یافتہ ہیں، وہ بھی ویسے ہو جائیں گے. درست. تو ہم جنت میں رہ کر ہم اس کو جہنم بنانا چاہتے ہیں. تو یہ پھر ہمارے دل کا پرابلم ہے، یہ ہے ٹھٹھا بازی. صحیح. تو یہ سائنٹیفک جو ہے وہ یہ مین ایشو ہے یہاں پر. اور ہارٹ جو ہے جب اس میں بلڈ صحیح سے پمپ نہیں ہو رہا، جب اس میں کیا ہے خوراک درست نہیں جا رہی، تو کیا کرتا ہے اس کی فنکشننگ پر اثر پڑتا ہے. یعنی دل کے جو انٹرنل آرگنز ہیں یا اس کے جو ویسکولر پارٹس ہوتے ہیں، جو اس میں ویلوز موجود ہیں جو جن کو وال کہا جاتا ہے، تو ہر انسان کے دل کے 4 حصے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو چاروں حصوں نے جب تک برابر فنکشننگ نہیں کرنی یا برابر کام نہیں کریں گے تو متوازن نہیں ہے وہ.
آپ اگر زیادہ فیٹس لیتے ہیں تو آپ کے دل پر اثر پڑے گا، ٹھیک ہے. ضرورت سے زیادہ پروٹینز لیتے ہیں تو آپ کی جو وہ وینز ہیں وہ تھک ہونا شروع ہو جائیں گی، خون کی شریانیں، خون کی رگیں اور نسیں وہ موٹی ہونا شروع ہو جائیں گی. ضرورت سے زیادہ پروٹینز لیتے ہیں آپ، صحیح، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے بھی ہارٹ پر ہی اثر پڑے گا. اگر آپ میٹھا زیادہ کھاتے ہیں تو اس سے شوگر لیول بڑھ جائے گا باڈی میں، تو اس سے جو ہے وہ پھر ہارٹ پر ہی اثر پڑے گا اور وہ برین پر اثر ڈالے گا. برین آپ کا صحیح سے فنکشننگ نہیں کرے گا، تو دل تو کام کر رہا ہے لیکن دماغ جو ہے وہ باڈی کو صحیح طور پہ آرڈر پاس نہیں کر رہا. تو یہ ایک جنرل جو ہے یہ میڈیکل سائنس اس میں واضح بتائی جا رہی کہ کس طرح سے ہماری باڈی کو فزیکلی کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. متوازن غذا کی ضرورت ہوتی ہے، متوازن خوراک چاہیے ہمیں. بسیار خوری جو ہے وہ انسان کو سست اور کاہل بنا دیتی ہے. ضرورت سے زیادہ کھانا یہ کیا ہے؟ انسان کو سست اور کاہل بنا دیتا ہے. صحیح. اور جو کاہل ہے وہ ہاتھ ہلانا بھی نہیں چاہتا اور چاہتا ہے کہ امیر بھی ہو جائے. تو جب وہ ایسے ہوگا پھر وہ دوسروں کے مال پہ نظر کرے گا، ان میں برائیاں تلاش کرے گا. تو یہ بہت سی ایسی جو باتیں ہیں وہ ان ٹھٹھا بازوں کے متعلق موجود ہیں کہ یہ ہارٹ ایشوز ہیں، تو ان کی مجلس میں وہ نہیں بیٹھتا. جو لوگ ٹھٹھا باز ہیں، جب بری صحبتوں میں کوئی اچھا شخص بیٹھے گا زیادہ عرصہ تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بگڑ جائے. اور کلام مقدس میں موجود ہے یہ بات کہ بری صحبتیں اچھی عادات کو بگاڑ دیتی ہیں. تو یہ سبب ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ ڈسرن فل ہے، اس کو پرکھنے کی صلاحیت اس میں موجود ہے جو رائچیس ہے. یہ مبارک کا ورڈ جو ہے یہ عبرانی میں جس طرح سے آیا ہے وہ اس کے معنی صرف جو ہے سنگولر نہیں ہے، مبارک نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس میں بہت سی برکات کا مجموعہ موجود ہے. برکات اس کے ساتھ پیوستہ ہیں. اس میں ایک صلاحیت یہ ہے کہ وہ ان کو پرکھ لیتا ہے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ ٹھٹھا باز ہیں اور کون سے خطاکار ہیں اور کون سے شریر ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو پرکھ کر وہ ان کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. یعنی آپ دیکھیں گلی کوچوں کے موڑوں پر بھی لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، بلا وجہ سگریٹ پھونک رہے ہیں، بلا وجہ جو ہے پان بیڑی نسوار ان کا استعمال ہو رہا ہے. یعنی یہ ایک میں جنرل بات کر رہا ہوں، ضروری نہیں کہ یہ لوگ سب استعمال کرنے والے ٹھٹھا باز یا خطا کار ہوتے ہیں. میں یہ ایک عمومی بات یا جنرل بات کہہ رہا ہوں. لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ ایسا کرنے سے آپ دیکھیے کہ ترقی یافتہ ممالک کیا ایسا کرتے ہیں. وہ ہر وقت سگریٹ نوشی یا شراب نوشی یا جو ہے وہ یہ پان بیڑی گٹکا نسوار چھالیا ان چیزوں کا استعمال کرتے، روڈوں پر اس طرح کرتے نظر آتے ہیں. ان کے لوگ ایسا کرتے نظر نہیں آتے. تو اس وجہ سے وہ ترقی یافتہ ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہمیں ہے کہ ہم اس طرح تو اپنے ملک کا پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنی آمدن بھی ضائع کر رہے ہیں اور اپنے ملک کا پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں. وہ کسی اور شعبے میں استعمال ہو سکتا تھا، وہ کسی اور کام میں ترقی کی راہ میں استعمال ہو سکتا تھا، لیکن ہم تو کر رہے ہیں. اور پھر بھی ہمیں وہ ترقی چاہیے جو دوسرے ممالک کے پاس موجود ہے، اور شاید اس سے بھی زیادہ ہم چاہتے ہیں. لیکن صرف چاہنے سے معاملہ حل نہیں ہوتا، کچھ کرنے سے معاملہ حل ہوتا ہے. تو یہ شخص جو شریر ہے تو وہ کام نہیں کرتے جو راستے باز کر رہا ہے. جو صادق ہے وہ کرتا ہے. جو مبارک شخص ہے وہ ایسے نہیں کرتا جیسے یہ لوگ کرتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ان کو پرکھ لیتا ہے. اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ برا سوچتے ہیں، پھر ان کا برا ارادہ ہے اور برا بولتے ہیں اور پھر برا کریں گے. تو ان کی راہ میں نہیں بیٹھتا. لیکن اس کی خوشنودی کس چیز میں ہے وہ آگے بیان کی گئی دوسری آیت میں، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. اب یہ شریعت میں صرف جو ہے لفظ شریعت سے مراد یہ نہیں کہ پہلی 5 کتب یا موسوی شریعت کی بات ہو رہی ہے، یعنی کلام خدا پر اس کا دھیان رہتا ہے اور اس کی خوشنودی ہے. یہ خاص صلاحیت بیان کی گئی ہے جو راست باز یا مبارک شخص ہے. اب کچھ لوگوں کو خوشی ملتی ہے کہ جی فارغ وقت میں اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لڑائیں، ٹھیک ہے، یہ ہائر پرائیورٹی میں آتی ہے، یعنی یہ بڑی ترجیح ہے ان کی. بالکل صحیح. اس کے علاوہ کچھ لوگ ہیں وہ اپنے خاندان میں خوش ہوتے ہیں زیادہ وقت گزار کر. یہ ایک اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے. اپنے خوشی کے لمحات خاندان کے ساتھ صرف کریں، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ. یہ اچھی بات ہے اور بہت اچھا ہے، یہ خداوند کو پسند ہے. درست. اس سے بھی ایک جو ہے وہ بڑی سپریم جو ہے وہ پرائیورٹی ہونی چاہیے ہر انسان کی، کہ آپ کی توجہ
24 گھنٹے کس چیز پر رہتی ہے، آپ کا دل کس چیز پر مائل رہتا ہے، آپ کیا چاہتے کیا ہیں، واٹ از یور ایپٹیٹیوڈ. ایپٹیٹیوڈ ہمارا رجحان ہے، تو وہ کیا ہے؟ تو اس شخص کا ایپٹیٹیوڈ جو ہے وہ خدا کا کلام ہے. اور کتنی بار اس کی جو ہے توجہ اس پر لگی رہتی ہے؟ 2 بار، دن اور رات، تو 24 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں. درست. یہ اس کی سپریم پرائیورٹی ہے، اس کی سب سے اعلیٰ ترجیح جو ہے وہ یہ خدا کا کلام ہے. اس کے بعد اس کی فیملی ہے، پھر دوست آتے ہوں گے اور پھر دوسرے کام. صحیح. تو یہ سبب ہے کہ اس کی توجہ جب خدا کے کلام پر لگی رہے گی، اور ہم آگے مزامیر میں ہم اس کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے کہ زبور 119 میں یہ لکھا ہے کہ تیرا کلام جو ہے وہ میری صلاح کاری کرتا ہے. زبور 119 میں یہ لکھا ہے، تو وہ میرا صلاح کار ہے، تیرے فرمان میرے صلاح کار ہیں. تو جب خدا کے کلام سے صلاح کاری حاصل کی جاتی ہے تو یہاں پہلی آیت میں اس کا اپوزٹ بات بیان کی گئی کہ مبارک ہے وہ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا. صحیح. تو کلام اس کا صلاح کار ہے، خدا کا کلام، خدا کا کلمہ اس کے ساتھ ہے، خدا کی آواز پر اس کی توجہ رہتی ہے. خدا کا مکمل کلام وہ ہر چیز پر دھیان کرتا ہے، کون کون سے پہلو میں سمجھ پاؤں. تو پھر دوسرے کاؤنسلر اس کو جو ہے وہ فٹ نہیں آتے، جو شریر ہیں یا دنیاوی ہیں. اور پھر وہی سب سے بڑی بات، وہ اپنے دل کی بھی جلدی نہیں سنتا، کیونکہ یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے. یعنی ہمارا دل جو ہے وہ لا علاج قسم کی جو ہے وہ پرسنالٹی بن چکا ہے. جب ہم شرارت میں پھنسے رہیں، جب ہم دنیاوی باتوں میں الجھے رہیں، تو دنیاوی معاملات کو دیکھنے یا پرکھنے یا سمجھنے کے لیے بھی اس کا دھیان خدا کے کلام پر رہتا ہے. صحیح. تاکہ معاشرے کی بہتر صورتحال ہو سکے. وہ پورے معاشرے کو درست کرنا چاہتا ہے راستے باز شخص. جی. اب یہ ہے ان کی شخصیت کے پہلو، دونوں شریروں کا اور جو ہے وہ راستے باز کا. تو یہ ان کا سائنسی جو ہے معاملہ ہے، جو ان کے اندر کیمیکلز ہیں، دونوں میں کیمیکلز آلموسٹ سیم ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ان کیمیکلز کی اپنی مرضی نہیں ہے کہ وہ یہ سب کریں. ان کے اندر جو ان کی اسپرٹ ہے، جو ان کی سول ہے، وہ ان کاموں کے لیے انہیں قائل یا مائل کرتی ہے. ٹھیک. اور ان کی آزاد مرضی نے ان کو اس چیز پر جو ہے وہ راغب کر رکھا ہے. اور جو اس چیز پر غالب آ جاتے ہیں، جو درست راہ پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے لیے آگے جو ہیں وہ برکات کے دروازے کھل جاتے ہیں. ان کے لیے وہ برکات اور ان کے رزلٹس جو ہیں وہ بہترین لکھے ہوئے ہیں. جس میں آگے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں 3 آیت میں کہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہو. اب یہاں ایگریکلچر کو اور جو ہے وہ گارڈننگ ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں کہ درخت وہی پنپتے ہیں، زیادہ عرصہ چلتے ہیں جو پانی کے پاس ہوں، جن کو ریگولر سورس آف واٹر جو ہے وہ جن کے پاس موجود ہے. مضبوط بھی وہی ہوں گے. اور اس کے بعد اس میں لکھا گیا ہے جو اپنے وقت پر پھلتا ہے. یعنی وہ بے پھل نہیں رہ سکتا. اور اس میں ٹائم پیریڈ بھی ضرور ہے. اب یہ نہیں کہ راستے بازی کرنا شروع کریں تو فوراً سے آپ کو رزلٹ مل جائے گا. مطلب یہ ہے اپنا وقت ویٹ کیجئے. پھلدار ضرور ہوں گے. خدا کے باغ میں کوئی بھی درخت ایسا نہیں جو بے پھل ہو. سب پھلدار ہیں اور ہوں گے، لیکن اپنے اپنے وقت پر. یعنی آم کا موسم جو ہے اس میں آم لگیں گے، جو کیلے کا ہے کیلے لگیں گے، اور جس میں انار ہے اس میں انار لگے گا، لیکن اپنے اپنے ٹائم پر. جو پھلدار ہیں وہ سب پھلدار ہوں گے، لیکن اپنے وقت پر. بیج بوتے ہی کبھی بھی آپ فصل نہیں کاٹ سکتے. درست. اس کے لیے کسان کو ویٹ کرنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، موسم برداشت کرنا پڑتا ہے. درست. تو یہی چیز جو ہے وہ ان شخصیات کے ساتھ ہے. جو شریر ہیں وہ اپنی برائی کا پھل پائیں گے، اور جو صادق یا راستے باز ہیں ان کو اپنا پھل لگے گا. اور پھر آگے لکھا ہے
جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. اس میں وضاحتیں بہت سی ہیں, بہت خوبصورت اس میں وضاحتیں موجود ہیں. ان کا پتا مرجھاتا نہیں, یعنی ان کی صداقت یا راستے بازی کبھی ختم نہیں ہو سکتی. صحیح. اس کو کوئی بھی داغ نہیں لگا سکتا. سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا. یعنی جو کچھ بھی جو صادق ہے, جو مبارک شخص ہے, خدا تعالیٰ اس کو برکات ہی دے گا. اور مزامیر سے فوراً پہلے وہ ایوب نبی کی کتاب ہے, اور ایوب کی ساری زندگی جو ہے وہ اسی پہلے زبور پر بیس کر رہی ہے. درست. جو کچھ اس نے ساری عمر کیا وہ بار بار ہوا. ٹھیک ہے. شریروں کی راہ پر نہیں چلا, ان کی مجلس میں بھی نہیں بیٹھا, ٹھٹھا بازوں کی بات نہیں سنی اس نے. اس کے 3 دوست جو بڑے زبردست صلاح کار تھے, اینڈ میں آخری آیات یا آخری باب میں پڑھیں تو وہاں پر خدا تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے, میرا بندہ ایوب تمہارے لیے دعا کرے گا کیونکہ اسے تو میں قبول کروں گا تاکہ تمہاری جہالت کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک نہ کروں. خدا ان تینوں سمجھدار لوگوں کے بارے میں خدا یہ بات کہہ رہا ہے. یعنی جتنی باتیں انہوں نے کی اپنی جہالت میں کی تھیں, اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی, لیکن ایسا نہیں ہے. تو خدا جو ہے, اور پھر آگے بھی یہ کہتا ہے کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے جیسے میرے بندہ ایوب نے کہی. یعنی خدا جو ہے وہ یہ شریروں کا اور راستے بازوں کا جو پیرالل یا تقابلی جائزہ ہے وہ پیش کر دیتا ہے, جو زبور 1 میں موجود ہے. صحیح. جس کی بنیاد پر ہمارے معاشرے کی ترقی اور تنزلی کا دار و مدار ہے. بالکل صحیح. اور آگے لکھا ہے, شریر ایسے نہیں ہیں, وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے, اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے, نہ خطاکار صادقوں کی جماعت میں, کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی. یعنی صرف عدالت یہی نہیں, یعنی شریر جو ہے وہ راستے بازی کرنا نہیں چاہتے, ان کی چاہت ایسی نہیں ہے, ان کا دل یہ نہیں مانتا کہ ہم اچھا کام کریں. بالکل ٹھیک. وہ صرف پرسنل پلیجر کے پیچھے ہیں, ذاتی جو ہے وہ خوشی چاہتے ہیں, انفرادی خوشی ان کو چاہیے جو اپنی ذات سے وابستہ ہو. صحیح. تو وہ عدالت میں جو فیوچر میں عدالت ہوگی, مستقبل میں جو روز محشر ہوگی, اس میں بھی وہ قائم نہیں رہ سکیں گے, اور اس دنیا میں بھی ان کی عدالت ہوتی ہے تو اس میں بھی وہ قائم نہیں رہ سکتے کیونکہ وہ سچے نہیں ہوتے. صحیح. وہ حق پر قائم نہیں رہے, اور ان کی وجہ سے معاشرہ یا ہماری دنیا جو ہے وہ ترقی یافتہ نہیں ہو پاتی, یا کوئی بھی معاشرہ یا قوم ترقی یافتہ نہیں ہو پاتی جو شریر لوگ ہیں ان کی بنیاد پر. صحیح. یہ ان کا سب سے بڑا پرابلم ہے. بہت شکریہ پاسٹر صاحب آپ کا, آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں یہ ساری باتیں سکھائیں, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین, امید ہے آج کا پروگرام آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح باعث برکت رہا ہوگا. اپنی آراء سے, اپنے سوالات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. دیکھتے رہیے ناقابل یقین.